گفتگو آج کی یہ ہے کہ ایک جو مسلمان آدمی ہوتا ہے نا، اس کا دل جو ہے، مومن آدمی جو ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، نرمی والا دل ہوتا ہے۔ وہ جب معاملات دیکھتا ہے کسی کے ہاں تو اس کی مدد کی کوشش ہوتی ہے اس کی۔ ایک عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آج کل مستحق بندے نہیں ملتے، آج کل مستحق بندے نہیں ملتے جی، یہ مانگنے والے فراڈیے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بندہ دے تو کس کو دے، تعاون کرے تو کس کے ساتھ تعاون کرے۔ سوال بڑا اچھا ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں نا آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے ہم سب کے۔ شاید میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن عموماً اکثر یہی ہے کہ یہ جن دنوں سے آپ گزر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے، کوئی صدقات دینے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہے، تو آپ ذرا گھر سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا رات کو، آپ دیکھیں اگر روڈ پہ کوئی ایک معصوم بچہ اس ٹھنڈ میں اگر وہ انڈے بیچنے کی آواز لگا رہا ہے نا، تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا تم رات کو 12 بجے کیوں کھڑے ہو یہاں پہ اس جگہ پہ۔ کوئی بزرگ آدمی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سفید داڑھی ہے ان کی اور بڑی عمر کے ہیں، وہ آپ کو کئی راستے میں ہاتھ ریڑھا جو کھینچتے اگر وہ نظر آ رہے ہیں نا، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بابا جی تسی غریب ہو، تواڈے تے زکوٰۃ لگدی ہے نہیں لگدی۔ یہ پوچھنے والی باتیں نہیں ہوتی اس طرح کی۔ ایسے کتنے ایسے کام ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، اگر وہ پوشش ایریا ہے تو میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ درمیانے محلے میں رہتے ہیں کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ اگر ایک بندہ، ایک مکان ہے، اس مکان کی ایک بیٹھک ہے، اس بیٹھک میں وہ ایک میاں بیوی 4-5 بچے رہ رہے ہیں نا، تو اس بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ سمجھیں ان باتوں کو۔ پتہ نہیں ہماری آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو چھوٹا تاجر ہے، مانگنے والا نہیں ہے، تجارت کر رہا ہے لیکن چھوٹا تاجر ہے، وہ چھوٹا تاجر ہے، اس کی ساری چیز بک بھی جائے نا، ادھر اڈے میں، آگے پیچھے، گلی محلے، یہاں مختلف جگہوں سے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف شہروں سے، آپ کے علاقوں میں، آپ ایک ایسٹیمیٹ لگایا کریں کہ اس بندے کا یہ سارا سودا بھی بک جائے نا، تو اس کی سیل کیا ہوگی، اس سیل میں سے بچے گا کیا ہے، اس کو تو کیا لے کے جائے گا گھر۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دیجیے آپ۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہے جیب خالی وہ لوگ کر دیتے ہیں کہ جو خوش آمدی طبقہ ہوتا ہے ہمارا، وہ مانگنے والے ہوں، وہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی ایسے بندے ہوں جو سلوٹ آ کے مارے، جپھی لگائے، آپ کو لمبی لمبی جھوٹی دعائیں دے۔ جھوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دعاؤں کا مقصد پیسے نکالنا ہوتا ہے۔ اگر تو کسی غریب غربا کو بھی ایسے پیار سے بندہ ملے، اس کے ساتھ بھی بیٹھے، اس کے ساتھ بھی پیار کے 2 بولے، پھر تو بات ہے کہ اخلاقیات ہیں۔ لیکن اگر یہ پیار محبت صرف امیروں کے لیے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا اور عجیب قسم کا انسان ہے، جو وہ آپ کو نہیں سلام کر رہا، آپ کے پیسے کو سلام کر رہا ہے۔ اور کتنے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں، وہ جی فلاں بڑا غریب بندہ، اس غریب بندے کو بچے کی شادی ہے تو کئی لوگوں کے پیسے وہ لے چکا ہے، جس سے کئی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ وجہ اس غریب کے رابطے بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے محلے میں رہنے والا شاید ایسا غریب بندہ ہو، اس کی بچیوں کی عمر بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی عمر بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ معاملات نہیں ہوتے۔ مطلب ہے کہ پتہ نہیں ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی اس حوالے سے۔ یاد رکھیے گا، درس کی آخری بات یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جس کا سب کو پتہ ہے یہ غریب آدمی ہے، کیوں مانگتا ہے، مانگت ہے، کام کاج اس طرح نہیں کرتا، یا کچھ کبھی کام کیا کبھی نہ کیا، اس کی بیوی بھی مانگنے تانگنے پہ، دیگر معاملات مانگ تانگ پہ کام چل رہا ہے ان کا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ یہ غریب آدمی اور مستحق ہے۔ قرآن نے اس کا بھی تو ذکر کیا ہے نا، 2 لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں، قانع، اور دوسرا لفظ بولا گیا مسکین۔ قانع ہوتا ہے قناعت کرنے والا، ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو سو گیا، پہننے کو جو ہے پہن لیا، بچوں نے کوئی آواز اونچی نکالی تو دبا دیا اس کو، بس نہیں ہے، ختم، کوئی لمبی چوڑی فرمائشیں نہیں ہیں اس کی۔ مسکین ہے تو اس کا وہ تو سوال کر ہی نہیں، وہ مر جائے گا، مانگے گا نہیں آپ سے، اس کے معاملات اس طرح کے ہیں۔ تو ان 2 افراد کو ڈھونڈنا چاہیے نا معاشرے میں، اور یہ آپ کے خاندان میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے محلے میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے دوستوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں نے بات کی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ یہی ہوتے ہیں، وہ مانگنا نہیں چاہتے، وہ اپنا پیٹ کاٹ لیتے ہیں، خواہشات دبا لیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر آپ کی زکوٰۃ کا کوئی مستحق ہے تو یہی طبقہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے نا، وہ ایک بندہ آئے تو اکٹھے ہی پیسے لے کے چلا جائے،
ہمیں وہ کہتے ہیں چلو مصیبت ٹلی کون ڈھونڈے، لیکن مزہ تب ہے نا جو مستحق ہے اس تک پہنچے نا پیسے۔ ایک سوال یہاں پہ میں اٹھا دوں خود ہی، اگر زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو کیا زکوٰۃ میرے پہ مطلب ہے جو سال پورا ہوتا ہے وہ مثال کے طور پہ وہ جون میں پورا ہوتا ہے، ابھی مہینہ چل رہا ہے نومبر کا، کیا میں اس نومبر میں زکوٰۃ اپنے جون کے مہینے کی دے سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ دے سکتے ہیں، اس کا حساب رکھ لیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ مستحق ہے تو ڈالیے اس کے جیب میں پیسے، اس کی مدد کیجئے، اپنے وہ پیسے نوٹ کر لیں، سال پورا آپ حساب لگائیں گے جب تو اتنے پیسے کاٹ لیجئے گا جو آپ نے زکوٰۃ میں پہلے دے چکے ہیں۔ زکوٰۃ آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی، اللہ تعالیٰ نے نا ان معاملات کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ فلاں بندہ تھا، یہ حدیثیں موجود نہیں ہے کہ فلاں بھوکھا تھا اسے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہیں گے کہ میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، بندہ کہے گا مالک تو بھوکھا تجھے کھانا، تو اللہ پاک کہیں گے نا تو فلاں بندہ تیرے سامنے بھوک سے بلکتا رہا، تجھے نہیں پتا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ایسی روایات موجود ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے بڑی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے مجھ سے اور آپ سے اس بارے میں پوچھنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں وہاں پہ جا کے۔ یہ معاملات بڑے خطرے کے معاملات ہیں۔ البتہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے، اس کے علاوہ جو دیگر رفاہی کام ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو دینے چاہیے۔ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔